السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ محترم مشاہدین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، رات جمعیت اہل حدیث گروپ میں صفحے پر میں نے ایک پروگرام پیش کیا تھا۔ ہمارے کچھ ساتھیوں کا اصرار ہے کہ میں اپنے صفحے پر اس پروگرام کو پیش کر دوں، شاید وہ لوگ نہیں استفادہ کر سکے، تو میں اس پروگرام کو مختصر کر کے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، تذکیر کرو، کیونکہ تذکیر مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ ماہ محرم میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ہجری سال کا نیا مہینہ، پہلا مہینہ ہے، جس کی آج 9 تاریخ ہے۔ اپنی زندگی کی بہت ساری بہاریں ہم گزار چکے، اور ایک سال اور گزر گیا، ہم دوسرے سال میں ہم نے قدم رکھ دیا۔ نئے سال ہجری میں ہم نے قدم رکھا، اور وہ ہجری سال ہے، محرم کا مہینہ ہے، اس کے کچھ فضائل ہیں، اس میں بہت ساری بدعات کی جاتی ہیں۔ اس لیے اس تعلق سے 4 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، مختصر۔ سب سے پہلی بات، ہمیں جب نیا سال ہے، نفس کا محاسبہ تو ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے، ہر رات میں کرنا چاہیے، لیکن جب سال بیت گیا، دوسرا سال داخل ہوا، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ نمبر 2، یہ سال ہجری سال کہا جاتا ہے اس کو، جس کا تعلق اللہ کے رسول کی ہجرت سے ہے۔ اس ہجرت کے واقعے کو ہمیں یاد کرنا ہے، اس سے سبق لینا ہے۔ تیسری بات، اس ماہ محرم کی حیثیت شریعت اسلامیہ کی نظر میں کیا ہے۔ چوتھی بات، شہادت حسین کا کیا محرم کے فضیلت سے کوئی تعلق ہے، اور اس کے بعد جو لوگ بدعات ایجاد کیے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اسلامی سال کا، نئے سال کا جو آغاز ہوا ہے، اس میں میرے بھائی اور دوستو ایک بات یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر ذی روح اپنا حساب کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے، کیا اکٹھا کیا ہے۔ جس طریقے سے ایک تاجر سال بھر دکان چلانے کے بعد، سال بھر کاروبار کرنے کے بعد، سال کے آخر میں نیا سال شروع ہونے سے پہلے اپنے کاروبار کا، اپنے تجارت کا، اپنے نفع و نقصان کا، اپنے لین دین کا حساب کرتا ہے کہ اس نے کتنا فائدہ اٹھایا، کتنا نقصان اٹھایا، اسے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، آگے اس کی ایکٹیویٹی کیا ہوگی، اس کی پلاننگ کیا ہوگی اپنی تجارت کے بارے میں۔ وہ ایک کامیاب تاجر ایسا کرتا ہے، تو ہم بھی تاجر ہیں، ہماری پوری زندگی تجارت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت نہ بتلا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ ہماری زندگی تجارت ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ وہ تجارت کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو۔ تجارت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، اس کا پھل ملتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، کچھ اسے ملتا ہے۔ تو ہم بھی
اپنی زندگی میں تجارت کرتے ہیں. نیک عمل کریں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، برا عمل کریں گے اس کی سزا ملے گی. تو یہ پوری زندگی ایک تجارت ہے. اس تجارت کا ہمیں سال کے آخر میں بلکہ روزانہ حساب کرنا ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو، ہر انسان صبح صبح نکلتا ہے. فبائع نفسہ، وہ اپنے نفس کی تجارت کرتا ہے، اپنی زندگی کا کاروبار کرتا ہے. فمعتقها او موبقها، اب اس تجارت میں یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے، ہلاکتوں اور نقصان سے آزاد کر لیتا ہے، یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے. تو یہ ہماری پوری زندگی ایک تجارت ہے، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے. اگر ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا تو جنت ہے، اور اگر ہم بھٹک گئے تو جہنم ہے. اس لیے سال کے آخر میں نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہم ضرور اپنی زندگی کا حساب کر لیں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، پچھلے سالوں میں ہماری کتنی نمازیں ضائع ہوئیں، کتنے لوگوں سے دشمنی رہی، دشمنوں کے خلاف ہماری پلاننگ کیا رہی، ہم نے کیا نقصان اٹھایا اختلاف سے، ہم کو کیا کرنا چاہیے آئندہ. یہ سارا حساب ہمیں کرنا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خرید لیا ہے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے. یہ زندگی خرید و فروخت ہے، ایک تجارت ہے، ایک کاروبار ہے. تو جس طریقے سے کامیاب تاجر اپنے کاروبار کا حساب کرتا ہے، ہمیں بھی اپنے نفس کا حساب کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ ہے کہ یہ جو اسلامی سال ہے اس کو ہجری سال کہتے ہیں، انگریزی سال کو سن عیسوی کہتے ہیں. اس کی شروعات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا تعلق ہے. تو اتنا سال قبل مسیح، اتنا سال بعد مسیح وہ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اس سال ہجری کا تعلق اللہ کے رسول کی ہجرت سے ہے. اگر یہ 1442 ہجری چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے 1442 سال اور 9 دن ہو گئے. سال ہجری حضرت عمر فاروق نے اس کا تعلق ہجرت سے اس لیے رکھا تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ذریعے مکی زندگی اور مدنی زندگی دونوں کی یاد تازہ رہے. پوری زندگی اللہ کے رسول کی مسلمانوں کے ذہن میں گھوم جائے اور ہجرت کا واقعہ ذہن میں رہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے قربانیاں دی. اس لیے اس کا تعلق ہجری سن سے رکھا. تو جب یہ ہجری سن ہے تو ہمیں ہجرت کو یاد کرنا چاہیے کہ ہجرت ہے کیا چیز. ہجرت کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا. اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے رسول کی محبت میں انہوں نے اپنی زمین چھوڑی، اپنی جائیداد چھوڑی، اپنے ماں باپ چھوڑے، بیوی بچوں چھوڑے، رشتہ دار، خاندان، تجارت، گھر دوار سب چھوڑ دیا اور پہنچے اللہ کے رسول کے پاس. ہجرت کے معنی چھوڑنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلم وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. اور مہاجر یعنی چھوڑنے والا، حقیقت میں مہاجر وہ ہے جو وہ تمام چیزیں چھوڑ دے جس سے اللہ تعالی نے منع کیا. تو ہجرت کا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، ان کے حکم پر عمل کی خاطر ہم اپنا سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. اسی کی طرف اشارہ ہے سورہ توبہ کی اس آیت میں. سماعت کیجیے.
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں اور شوہر، تمہارے بھائی بند، تمہارے رشتے اور قبیلے والے، تمہاری مال و دولت جس کو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت جس کے گھاٹے میں پڑنے سے ڈرتے ہو، وہ مکانات اور بلڈنگیں جن سے تم بہت پیار کرتے ہو، اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے تمہارے دل میں پیاری ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جد و جہد سے، اس میں اگر یہ چیزیں آڑے آتی ہیں تو ہمیں سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ اسی کا نام ہے ہجرت۔ ہجرت کا معنی چھوڑنا۔ تو ہجرت کا واقعہ ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ تیسری بات جو عرض کرنی ہے میرے بھائی اور دوستو، وہ ہے اس ماہ محرم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ محرم کو مقام کیا دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اندازہ کریں، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے پاس جس دن سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور وہ 4 مہینوں میں کون کون مہینہ ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ تو یہ مہینہ قرآن کہتا ہے حرمت والا ہے، احترام کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کے حدود کے لحاظ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے قرآن پاک کی دلیل سے اس مہینے کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور حدیث پاک کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ ان محرم میں کثرت سے جو احباب رکھ سکتے ہو نفلی روزے رکھیں۔ نفلی روزوں کا بہت بڑا اجر ہے۔ ایک روزہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں رکھ لے، حدیث میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک روزے کے بدلے بندے سے جہنم کو اتنی دور کر دیتا ہے جتنا دور کوئی 70 سال تک چلتا ہوا چلا جائے، ایک روزے کے بدلے۔ تو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے روزے ہیں۔ اور عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، اس کی خاص اہمیت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ، یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو؟ جبکہ بعض حدیث میں خود اللہ کے رسول مکہ میں رکھتے تھے۔ فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه، یہ عاشورہ اور 10 محرم وہ دن ہے جو فتح کا دن ہے، کامیابی کا دن ہے، حق کی سربلندی کا دن ہے، باطل کی شکست کا دن ہے، باطل کی ہار کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا، وغرق فرعون قومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں ڈبو دیا۔ فصامہ موسیٰ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ فنحن نصومہ، یہود کہتے اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں. فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بالصيام رواہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور سارے مسلمانوں کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے عاشورہ کے روزے کا حکم بہت تاکیدی تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو عاشورہ کا روزہ نفلی روزہ قرار پایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ. بخاری کی حدیث ہے جاہلیت میں قریش رکھتے تھے، اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے، لیکن اس کا حکم آپ نے نہیں دیا تھا. جب آپ مدینہ آئے اور یہودیوں کو بھی رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے سب کو حکم دے دیا. فلما فرض رمضان، جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا، ترک صوم عاشورہ، تو عاشورہ کے روزے کا حکم دینا چھوڑ دیا، تاکیدی حکم اس کا چھوڑ گیا. فمن شاء صامہ ومن شاء ترک، اب جو چاہے اس کو رکھے، جو چاہے چھوڑ دے. جو رکھے گا 10 محرم کا روزہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 10 محرم کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل یوم عاشورہ فقال احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ ہے یوم عاشورہ اور محرم کی فضیلت شریعت اسلامیہ کی نظر میں. اب جو اس کے خلاف کرے گا وہ بدعتی قرار پائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جو کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جو ہمارے دین سے نہیں ہے، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اب اس محرم میں نیک کام کرنے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنے، روزے رکھنے کے علاوہ جو خرافات ہیں شہادت حسین کے نام پر، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حدود سے تجاوز اور بدعت و خرافات ہیں. کیونکہ شہادت حسین کا واقعہ بہت بعد میں پیش آیا اور اللہ کا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ مکمل ہو گیا. دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو قرآن نے کہا اور صحابہ نے جس پر عمل کیا. تو اللہ کے رسول کی وفات کے ساتھ دین مکمل ہے. آپ کی وفات سے 3 مہینے قبل قرآن پاک کی آیت اترتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا اور کہہ دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت. حج سے آنے کے 3 مہینے بعد آپ بیمار ہوئے اور 14 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ کتنے دن کے بعد کا واقعہ ہے حضرت حسین کی شہادت، اور اس کو یہ لوگ جوڑ رہے ہیں محرم کی فضیلت سے. اعوذ باللہ. کہاں کا اینٹ کہاں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا، یہ حال ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، سوموار کے دن 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. 63 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے چلے گئے سن 11 ہجری میں. آپ کی وفات کے بعد سن 11 ہجری میں خلیفہ ہوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 سال 2.5 ماہ خلیفہ رہے. 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد خلیفہ ہوتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تقریباً 10 سال تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور 26 ذی-القعدہ سن 23 ہجری میں حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا. یہ سب الگ تاریخ ہے شہادت کی. اس شہادت پر کوئی ماتم نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ طریقہ رسول ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کی شہادت سے بڑھ کر کے حضرت حسین کی شہادت ہے. آپ بتائیں
حالت نماز میں دوسرا مسئلہ ہو جائے گا، چھوڑو. اچھا، اس کے بعد سن 23 ہجری میں خلیفہ ہوتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تقریباً 12 سال حکومت کرتے ہیں، خلافت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بال بچوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے گھر میں گھیر کر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس پر بھی کوئی ماتم نہیں ہے، کیونکہ یہ خود قاتل ہیں شیعہ نا، ڈھول پیٹ کر تعزیہ داری کر کے بیوقوف بنا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے. تقریباً 5.25 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رہے. 25 رمضان سن 40 ہجری میں حضرت علی کو شہید کر دیا گیا کوفہ کی جامع مسجد کے پاس. اس کے بعد خلیفہ ہوئے حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین چھوٹے. حضرت علی کے بعد خلیفہ ہوئے حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سن 40 ہجری میں. اور 6 مہینہ حضرت حسن خلیفہ رہے. 6 مہینہ حضرت حسن خلیفہ رہنے کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لیا اور اپنی خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی. اب سارے مسلمان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع ہو گئے. اس صلح کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی بشارت پوری ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا یہ نواسہ سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا. اور صلح ہو گیا، بہت بڑا کام ہو گیا. تقریباً 6 ماہ خلیفہ رہ کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دیا. اور سن 50 ہجری کے آخر میں حضرت حسن کی وفات ہو گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال اس سے پہلے گورنر رہے ہیں، اور اب اس کے بعد سے سن 50 ہجری سے لے کر کے اس کے بعد سے 20 سال حضرت معاویہ پھر امیر رہتے ہیں. 41 ہجری میں 41 ہجری میں حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کیا. اگرچہ حضرت حسن کی وفات سن 50 ہجری میں ہوئی، لیکن 41 ہجری ہی میں حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لیا، اور حضرت معاویہ بلا شرکت غیر پوری مملکت اسلامیہ کے امیر ہو گئے. اس سے پہلے 20 سال حضرت معاویہ امیر رہے، گورنر رہے، اور 20 سال آپ امیر رہے، 40 سال تک حکومت کی. سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ کا انتقال ہوتا ہے. حضرت معاویہ اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لیتے ہیں. یہاں پر معاملہ اختلاف ہوتا ہے. جب حضرت معاویہ یزید کے لیے بیعت لیتے ہیں، وہاں کچھ صحابہ نے اختلاف کیا تھا. جیسے عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، اسی میں حضرت حسین بھی ہیں. حضرت حسین پہلے بھی مخالف تھے، لیکن حضرت حسن نے ان کو خاموش کر دیا تھا، تو یہ خاموش ہے. لیکن حضرت حسن کے انتقال کے بعد پھر انہوں نے آواز اٹھا دی تھی. جب یزید حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید کے لیے بیعت لی جانے لگی، تو یہ لوگ مکہ چلے گئے جو لوگ مخالف تھے. یزید کے بارے میں میں ایک بات بتلا دوں، یزید نے 4 سال خلافت کی ہے. وہ یزید صحابی رسول حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے تقریباً 3-4 سال تک ان کی عمارت میں مسلمانوں نے حج کیا ہے. قسطنطنیہ کی جنگ میں وہ شامل رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے لوگ بخشائے ہیں جو قسطنطنیہ میں
جنگ میں شامل رہے۔ بہرحال یزید کا حضرت حسین سے کوئی موازنہ نہیں کر رہا ہوں میں، حضرت حسین تو بڑی شخصیت ہے، یزید کا کوئی مقام نہیں ان کے آگے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت حسن نے معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا، اور بعد میں تمام صحابہ نے یزید پر بیعت کر لیا۔ کچھ صحابہ جن میں عبداللہ بن زبیر اور یہ کچھ لوگ حضرت حسین وغیرہ باقی رہ گئے تھے جو یہاں سے مکہ چلے گئے۔ جب یہ مکہ چلے گئے، اب بات یہ ہے کہ حضرت حسین کوفہ کیسے پہنچے، کیسے ان کی شہادت ہوئی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ کوفیوں نے یہ تو اسلام میں اختلاف ڈالنا چاہتے تھے، انہی کی سازش سے، شیعوں کی سازش سے حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، اور اب بھی یہ لوگ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، حضرت حسین کو خطوط لکھنا شروع کیا کہ آپ آؤ ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ بہت سارے خطوط لکھے، کان بھر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ آئیے ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، اور اس سے پہلے مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ لگاؤ کہ بات صحیح ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے، تو چنانچہ پہلے دن مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 12,000 لوگوں نے بیعت کی حضرت حسین کے لیے، دوسرے دن 18,000 ہو گئے، لیکن جب یزید کی طرف سے سختی ہوئی تو دھیرے دھیرے لوگ چھٹ گئے اور حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، اور ہوا یہ کہ حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ بک گئے یہ لوگ جو حضرت حسین کے حامی تھے، سب بک گئے اور خود حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ مسلم بن عقیل نے اپنے قتل سے پہلے حضرت حسین کو لکھا بھی کہ مت آئیے، حالات خراب ہیں۔ بہرحال یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے، کوفہ والوں نے ایسا کیوں کیا، اتنی بڑی بدتمیزی؟ یہ لوگ مال حاصل کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے ایسا کیا۔ مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط میں لکھا تھا کہ اپنے بچوں کو لے کر کے واپس چلے جاؤ، اہل کوفہ تمہیں دھوکہ نہ دے دیں، تمہارے باپ ان سے تنگ تھے، اس لیے حسین یہاں مت آؤ۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط میں لکھا تھا، اور حضرت حسین بھی یہ بات ایک وقت میں کہہ چکے ہیں کہ یہ کوفی ہمارے ذریعے مال اور دنیا کمانا چاہتے ہیں، ہمارے ذریعے لوگوں کا خون بہانا چاہتے ہیں۔ معاویہ کے دور میں بھی یہ لوگ یزید کی ولی عہدی کے وقت حضرت حسین کو بھڑکاتے رہے ہیں۔ کوفہ جاتے ہوئے، جب حضرت حسین کوفہ جا رہے تھے مکہ سے سن 8 ذی الحجہ کو، جو کہ حج کے وقت تھا، اس وقت حضرت حسین مکہ سے نکل کر کوفہ گئے۔ بتائیے کس وقت میں؟ جب حضرت حسین کوفہ جا رہے تھے تو کوفہ کے 4 آدمی چھپ کر کے حضرت حسین سے ملے، جس میں مجمع العامری بھی تھا۔ اس نے حضرت حسین کو راستے میں بتلایا کہ کوفہ کے لوگوں نے عبید اللہ بن زیاد سے بڑی بڑی رشوت لے لی ہے، اور وہ سب لوگ آپ کے مخالف ہو گئے ہیں، سمجھ لیجئے آپ۔ یہ بات علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھی۔ اور یہی نہیں، ان غداروں کی بات خود امام حسین کے بیٹے زین العابدین کی زبانی سنیے۔ امام حسین کے بیٹے زین العابدین کہتے ہیں کہ ایک کوفی نے جنگ ختم ہونے کے بعد مجھے پناہ دیا، اور صبح شام میری ہمدردی میں آ کر روتا تھا، لیکن آخر میں اس نے مجھے باندھ کر کے عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کیا، اور میرے سامنے 300 درہم میں بیچ دیا مجھے۔ کوفہ والے اور اس کے سرکردہ بار بار جو حضرت حسین کو خطوط لکھ چکے تھے، اس کے بیس پر حضرت حسین میدان کربلا میں جب پہنچے تو دیکھا کہ معاملہ الگ ہے۔ اس سے پہلے جب حضرت حسین مکہ سے نکل رہے تھے، بڑے بڑے صحابہ نے ان کو منع کیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے
ابو سعید خدری نے، عبداللہ بن عمر نے بہت سمجھایا کہ اہل کوفہ کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے، آپ مت جائیے کوفہ، اور اگر نہیں مانتے ہو آپ تو پہلے کوفہ والوں سے کہو کہ یزید کا جو گورنر ہے اس کو وہ ہٹائیں، بیت المال پر قبضہ کریں، تب آپ جائیے تاکہ آپ کی طاقت مضبوط رہے، ایسے ہوا میں مت جائیے ورنہ کوفیوں کا کوئی اعتبار نہیں، آپ کو دھوکہ دے دیں گے۔ مگر حضرت حسین، اللہ نے لکھا تھا اس لیے وہ نہیں مانے، آپ کا مقام جنت جو تھا تو کچھ قربانی بھی دینی تھی، بہرحال حضرت حسین نہیں مانے اور نکلے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سمجھایا عبداللہ بن عباس نے کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر تو کم سے کم نہ جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ جیسے حضرت عثمان کو انہوں نے ان کے اہل و عیال کے سامنے قتل کیا تھا، آپ کے اہل و عیال کے سامنے بھی آپ کو قتل کر دیں گے۔ اسی لیے جب جنگ میں، جب امام حسین پہنچ گئے جنگ میں، لڑائی شروع ہوگی اور بچوں کی جب رونے کی آواز آنے لگی تو حضرت حسین نے کہا کہ عبداللہ بن عباس نے سچ کہا تھا، عبداللہ بن عباس نے سچ کہا تھا۔ اور میں آپ کو بتلا دوں کہ حضرت حسین کا مقصد یزید یا اس کی فوجوں سے لڑائی مقصد نہیں تھی، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ باطل کے خلاف وہ لڑنے گئے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لوگوں نے بلایا تھا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے تو چلے گئے تھے۔ چنانچہ جب آمنے سامنے دونوں فوجیں سامنے آئیں تو حضرت حسین نے ان سے کہا تھا کہ تم لوگ جلدی نہ کرو، اللہ کی قسم میں تمہارے پاس اس وقت آیا ہوں جب تمہارے بڑے بڑے لوگوں نے میرے پاس اتنے خطوط لکھے تھے، مجھے بلایا تھا، تب میں آیا ہوں، اب تم لوگ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو۔ انہوں نے میدان جنگ میں یہ بھی کہا تھا حضرت حسین نے کہ مجھے یا تو یہاں سے واپس جانے دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا، یا مجھے کسی سرحد کی طرف بھیج دو، یا مجھے یزید سے ملنے دو، میں بات کروں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو چاہا سو ہوا۔ 10 محرم کو میدان کربلا میں 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے مظلومانہ طور پر۔ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے وہ لوگ مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا۔ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شہادت حسین کا یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد پیش آئے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے، اس کا محرم کی فضیلت سے کیا تعلق ہے؟ دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ جو واقعہ اللہ کے رسول کی وفات کے 50 سال کے بعد پیش آتا ہے اس کو اس دین میں کیوں داخل کرتے ہو؟ لہذا گزارش ہے میرے بھائی اور دوستو، دین میں رد و بدل نہ کرو، بدعات ایجاد نہ کرو، اپنے اعمال کو حقارت نہ کرو، شیعوں اور روافظ کی سازشوں کا شکار ہو کر کے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، شیعوں کی طرح واقع کربلا کو مبالغہ اور رنگ آمیزی سے بیان نہ کرو۔ حضرت حسین کی بحث کے ضمن میں جلیل القدر صحابہ حضرت معاویہ اور مغیرہ کو تان و تشریح کا نشانہ نہ بناؤ ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، کیونکہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو تو جتنا انہوں نے ایک مد یا آدھا مد خرچہ کیا ہے اس کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ انہوں نے نبی کی صحبت پائی ہے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ یہاں تک کہ بغیر کسی قطعی ثبوت کے یزید کو گالی دینا بھی ایک فاسق اور فاجر کا کام ہے۔ سباب المؤمن فسق، ایک موحد مومن تھا، وہ بلا کسی ثبوت اس کو گالی دینا فسق و فجور ہے۔ یزید ایک طرف صحابی رسول کا بیٹا ہے، دوسری طرف بخاری کی حدیث کے مطابق ان تمام لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے جو قسطنطنیہ کی جنگ میں شامل ہوئے، اور ان میں یزید بھی تھا۔ محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھ کر شادی بیاہ چھوڑنا غلط ہے۔ 10 محرم کو تعزیے نکال کر تعزیے کی تعظیم کرنا، پرستش کرنا، اس سے مرادیں مانگنا، منتیں مانگنا شرک ہے، کفر ہے۔ کھچڑا پکانا، حلیم پکانا، پانی کی سبیلیں نکالنا، اپنے بچوں کو رنگ برنگے کپڑے پہنا کر کے حضرت حسین کا فقیر بنانا دین میں بدعت و خرافات ہے۔
10 محرم کو تعزیے اور ماتم کے جلوس میں شوق سے شریک ہونا، کھیل کود سے فائدہ اٹھانا، ان کے رونق میں اضافہ کرنا ہے، غلط ہے۔ 10 محرم کو مرثیہ خوانی کرنا، سینہ کوبی کرنا، نوحہ کرنا، شرکیہ کلمات ادا کرنا غلط ہے۔ 10 محرم کو حضرت حسین کے نام پر فاتحہ اور نظر و نیاز، یہ سب بدعات و خرافات ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، والسمع والطاعہ، اور اپنے امیر کی سنو اور مانو، اگرچہ وہ کالا کلوٹا حبشی غلام ہو۔ تم میں کا جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اختلاف کے دور میں تم میرے طریقے کو، میری سنت کو لازم پکڑنا، اور خلفاء راشدین کی سنت کو تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وعضوا علیہ بالنواجذ، اور اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے، بدعت و خرافات سے بچائے، اور اپنے اعمال کا حساب لینے کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ جو حق ہے اسے ہمیں حق بتلا دے اور حق بات کی اتباع کی توفیق دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، باطل کو باطل دکھا دے اور باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں جہنم کے عذاب سے رہائی دے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔